بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہورر سٹوریز 502۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہو خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے، آمین۔ اگر کوئی اس چینل پر نیو ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ تو آج کی کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی لاہور کے ایک کوچنگ سینٹر کی ہے جو کبھی علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایک پراسرار جگہ میں تبدیل ہو گیا۔ دن کے وقت یہاں طلباء کی رونق ہوتی، لیکن جیسے ہی شام ہوتی عجیب و غریب واقعات شروع ہو جاتے۔ سینٹر کے ملازمین، طلباء اور یہاں تک کہ گارڈز بھی اکثر کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کرتے جو عقل سے بلا تر تھی۔ یہ سینٹر ایک پرانی عمارت میں قائم تھا جو پہلے ایک اسکول ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسکول میں ایک ایسا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، لیکن جب احمد صاحب نے اس جگہ کو خریدا اور یہاں کوچنگ سینٹر شروع کیا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ احمد صاحب ایک مذہبی اور محنتی شخص تھے۔ انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر یہ کوچنگ سینٹر کھولا۔ شروعات میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن چند مہینوں بعد عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ طلباء نے شکایت کی کہ انہیں کلاس کے دوران کبھی کبھی کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، حالانکہ کمرہ مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ ایک استاد نے بتایا کہ رات دیر تک کام کرنے کے دوران اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ گارڈز نے بھی بار بار دعویٰ کیا کہ رات کے وقت عمارت کے تیسرے فلور کی کھڑکی میں کسی کا سایہ نظر آتا ہے۔ انہی دنوں سلمان نامی ایک ذہین مگر شرمیلا لڑکا کوچنگ سینٹر میں داخل ہوا۔ سلمان ہمیشہ خاموش رہتا اور زیادہ دوست نہیں بناتا تھا۔ اس کے والدین اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے اور اس پر بہت دباؤ ڈال رہے تھے۔ سلمان کے لیے زندگی ایک بوجھ بن چکی تھی۔ سلمان کے استاد، جنہیں طلباء بہت سخت مزاج سمجھتے تھے، اکثر اس کی معمولی غلطیوں پر اسے سب کے سامنے شرمندہ کرتے۔ دوسرے طلباء نے بھی سلمان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک دن سلمان کے استاد نے پوری کلاس کے سامنے اس کی توہین کی۔ یہ لمحہ سلمان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سینٹر کی عمارت کا ایک حصہ، تیسرے فلور کا ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں کچھ پر اسرار ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے مستقل کر دیا گیا، لیکن ایک رات سلمان وہاں گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ سلمان کے والدین، دوست، اساتذہ نے اسے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ کئی دن بعد سینٹر کے ایک گارڈ نے تیسرے فلور کے کمرے میں ایک عجیب بدبو محسوس کی۔ جب دروازہ توڑا گیا تو اندر سلمان کی لاش لٹکی ہوئی ملی۔ اس کے قریب ایک پرچی پر صرف اتنا لکھا تھا: مجھے کسی نے نہیں سمجھا، اب میں اس جگہ کا حصہ ہوں۔ یہ واقعہ سینٹر کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ سلمان کے والدین نے سینٹر پر مقدمہ کیا اور طلباء کی تعداد کم ہونے لگی، لیکن اس سب کے باوجود احمد صاحب نے سینٹر بند کرنے سے انکار کر دیا۔ چند سال گزرنے کے بعد بھی پر اسرار واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ آخرکار احمد صاحب نے خود یہ معلوم کرنے کا فیصلہ کیا کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے 2 گارڈز کے ساتھ رات بھر سینٹر میں رہنے کا ارادہ کیا۔ رات کے 11 بجے سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ احمد صاحب اور گارڈز نے سینٹر کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، لیکن جیسے ہی رات کا پہلا پہر گزرا عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ پہلی منزل کے ایک کلاس روم میں میزیں خود بخود ہلنے لگیں۔ گارڈز نے محسوس کیا کہ کوئی سیڑھیوں پر چل رہا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ احمد صاحب نے تیسرے فلور سے ہنسنے کی آواز سنی جو کسی بچے کی لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے احمد صاحب نے تیسرے فلور کے بند کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ گارڈز خوف کے مارے رک گئے مگر احمد صاحب کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے قریب پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر خون سے کچھ الفاظ لکھے تھے: یہ جگہ میری ہے،
تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی ڈائری پڑی تھی جو سلمان کی تھی۔ اس میں سلمان کی زندگی کے دردناک لمحات کا ذکر تھا۔ والدین کا دباؤ، استاد کی توہین، کلاس فیلو کی بدتمیزی۔ آخر میں سلمان نے لکھا تھا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن یہ جگہ میری ہوگی۔ جو بھی یہاں آئے گا وہ میری تکلیف محسوس کرے گا۔ ڈائری پڑھتے ہی کمرے کی لائٹس بند ہو گئی۔ کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ سلمان کا سایہ تھا جو ان سے بات کر رہا تھا۔ تم نے میری مدد نہیں کی، اب تمہیں بھی وہی تکلیف سہنی ہوگی۔ گارڈز نے بھاگنے کی کوشش کی مگر کمرے کے دروازے بند ہو گئے۔ احمد صاحب نے چیخنے کی کوشش کی مگر ان کی آواز باہر نہ جا سکی۔ صبح ہونے تک احمد صاحب اور گارڈز کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پولیس کو بلایا گیا لیکن وہ کچھ نہ ڈھونڈ سکے۔ تیسرے فلور کے کمرے کو دوبارہ تالا لگا دیا گیا اور سینٹر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج بھی لوگ اس سینٹر کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ رات کے وقت وہاں سے چیخوں اور قدموں کی آوازیں آتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ سلمان کی روح آج بھی وہاں قید ہے اور جو بھی اس جگہ جانے کی ہمت کرے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ کہانی ایک سبق ہے کہ کسی پر دباؤ ڈالنا یا اسے توہین کا نشانہ بنانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سلمان کے ساتھ جو ہوا وہ نہ صرف اس کی زندگی بلکہ کئی اور لوگوں کی زندگی میں برباد ہوا۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔